سے بھی بڑا ہوتا ہے. نہیں, ارے سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک شخص انسان گھبرایا ہوا پریشان ہوا آئے, کیونکہ اس نے اسرائیل کو دیکھا. اس زمانے میں اللہ کا عجیب معاملہ تھا. اسرائیل کو دیکھا تو گھبرایا, کیا میری جان لینے کے واسطے آ گیا. تو کیا کہا اس نے, سلیمان علیہ السلام مجھے ہندوستان پہنچا دیے. اب وہ پریشان تھا, ان کی موت کی جگہ کچھ لکھی ہوئی ہے ہندوستان کے ایک مقام پر, اور بیٹھے ہوئے کہاں ہے, بیت المقدس کے اندر. تو اب اسرائیل پریشان کہ ان کی روح کھینچنے کے لیے تو اتنا ٹائم تھوڑا باقی رہا, اور یہ جو ہے ابھی تو یہاں ہے. گھبرا کے فوراً انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا کہ مجھے جلد سے جلد ہندوستان پہنچا دو. آپ نے ہوا کو حکم دیا, منٹوں میں پلک جھپکے تک تخت لانے والے کو بھی سن لیا, اللہ کے ولی کو. اب یہاں کیا ہوا, سلیمان علیہ السلام ششدر ہیں کہ تخت کا تو معاملہ یہ ہوا. اب یہاں موسیٰ, تو ہم موسیٰ کا واقعہ کیوں بیان کرنا شروع کیا, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ شریعت کا علم پیغمبر بتاتے ہیں. باطن میں تو سب کو نوازتے, وہ جو ولی بننے والا بھی انہیں کی طفل میں ولی بنتا ہے. تو اب سلیمان علیہ السلام ہمارے لیے ایک یادگار کام کر کے, اب موسیٰ کلیم اللہ کا واقعہ قرآن میں کیوں ہے کہ لوگ یہ نہیں سمجھنا کہ نبی سے بڑا مرتبہ کس کا ہوا, موسیٰ کلیم نبیوں سے بڑا مرتبہ ولیوں کا نہیں. اب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک امتی نے پوچھا, اے موسیٰ اس وقت سب میں بڑھ کر کون ہے؟ تو کہا میں. اللہ کو کس کی بھی میں پسند نہیں. کیا کرے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا, اللہ کوئی اگر تیرا محبوب بندہ ہے تو بھیج, میں بھی ان سے کچھ یہ کرتا ہوں. تو اب یہاں کیا ہے, شریعت اور طریقت کو بتایا جا رہا ہے. یعنی یہ نہیں کہ شریعت کا جو ہے معاملہ پیچھے پڑ گیا اور ولی کا معاملہ آگے پڑا. نہیں, ولی ہے, اسی نبی کے اتباع کرنے پر اب خضر علیہ السلام آئے. اب دنیا میں موسیٰ سے پہلے خضر کا واقعہ تو بعد میں بولوں گا, لیکن ایک واقعہ سنیا موسیٰ علیہ السلام کا کہ امتی نے پوچھا, اے موسیٰ اس وقت سب میں بڑا کون ہے؟ بولے میں ہوں. اللہ کو کسی کی میں پسند نہیں آتی. پوچھا اللہ تعالیٰ نے سلیمان موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے, اے موسیٰ تم کیسے کہہ دیے کہ تم سے بڑے کوئی نہیں, تم سے بڑے بھی ہیں. تو اللہ ارشاد فرمایا, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے کو اس کے پاس بھیج, میں ان سے کچھ علم سیکھوں گا. پھر تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو کہا, ایک مچھلی تل کے لے, یہ جہاں زندہ ہوگی اور پانی میں رہ لے گی وہ آپ کے ملنے کی جگہ ہے. تو اب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنے ساتھ یوشع بن نون کو لیا, جو ان کے بعد نبی بنے. یوشع بن نون اور سلیمان موسیٰ کلیم اللہ دریا کے کنارے چلتے چلتے دریا کے پاس آئے. تو وہاں کیا ہوا, آپ نماز میں مشغول تھے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام, اور آپ نے جو ہے کھانا کھانے کے لیے جب توشہ کھولا, ان کے ساتھی یوشع بن نون نے, موسیٰ تو عبادت کر رہے تھے, آپ خالی بیٹھے ہوئے, تو کھانا بھوک تو سب کو لگتی چاہیے, انسان ہے. تو جھٹ آپ نے مچھلی کو کھول دیا یہ توشہ, وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں راہ بھی لے لی. اور زندہ ہونا کس کی کرامت ہے؟ یہ ولی کی. کس کے واسطے جائے گئے تھے, ولی کے پاس جا رہے, تو ولی نے پہلی کرامت یہ کری کہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں راہ لی خضر علیہ السلام کی. تو آپ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے یا عبادت سے فارغ ہوئے, تو آپ کہہ دوں گا انسان ہے, فطری تقاضا ہے, بھول چوک انسان کے پیچھے لگی ہوئی ہے, بھول گئے. موسیٰ کو بولنا یاد نہیں رہا, یوشع بن نون کو. اب موسیٰ سفر چالو کیے, کہا اے یوشع آج مجھے سفر میں بڑی تھکان معلوم ہو رہی ہے. جھٹ کہا یوشع بن نون نے, اے موسیٰ مجھ تمہیں بولنا ہی بھول گیا, وہ مچھلی زندہ بھی ہو گئی اور پانی میں راہ لے لی. تو بولے وہ تو ہماری ملنے کی جگہ تھی. الٹا واپس آنا شروع ہوئی. جب واپس آئے اس مقام پر تو دیکھا کہ خضر علیہ السلام تشریف فرما ہے. کہا السلام علیکم یا موسیٰ. تو آپ نے کہا آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ خضر سے کہا آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ آپ نے کہا آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ پھر آپ نے کہا میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا تم میرے حرکات و سکنات پہ صبر نہیں کر سکو گے, اعتراض کریں.
آپ نے کہا میں اعتراض کیا تو میرا معاملہ برخاست. اب یوشع بن نون وہاں سے واپس آئے. خضر اور موسیٰ دریا دجلہ کے کنارے سے چلتے چلتے ایک کشتی ہے, کیونکہ دریا کے اس پار جانا ہے, تو پار انسان کشتی کے سوا تو جا نہیں سکتا. تو جھٹ ایک کشتی والا نظر آیا. موسیٰ کو پہچانتے تھے, خضر کو بھی پہچانتے تھے. اپنی کشتی میں بٹھا لیا بلا اجرت, بلا پیسہ لیے, اور سفر چالو ہوا. ایک جگہ پہ بادشاہ کی سرحد ہے, اور وہ بادشاہ اچھے اس کو لوٹ کے جیسا لیتے تھے, ویسا زبردستی وہ ہڑپ کرتے تھے. تو حکم ہوا خضر کو الہام کے ذریعے, الہام, اور وہی تو جبریل امین لاتے ہیں. الہام انسان کا جو دل ہے وہ ٹی وی ہے. قلب المومن مرآت الرب, مومن کا دل اللہ کا آئینہ ہے جس میں مشاہدہ حق ہوتا ہے. قلب المومن عرش اللہ تعالی. اب اللہ تعالیٰ نے خضر کو حکم دیا, اگر جبریل آ کے بولتے کہ موسیٰ یہ غریب لوگوں کی, ملاؤں کی کشتی ہے, پیسے مانگ کے کر کے وہ لوگوں نے اب کشتی خریدی ہوئی ہے, اور وہ بادشاہ خطرناک ہے جو اچھے کشتیوں کو ضبط کر لیتا ہے. تو آپ نے کیا کیا, ایک تختہ نکالنا شروع کیا عیبدار بنانے کے واسطے. جیسا بادشاہ کے لوگ گھسے آپ نے تختہ نکالا. تو موسیٰ نے اعتراض کیا, اے خضر بلا اجرت بیچاروں نے ہم کو اندر بٹھایا تھا اور تم یہ حرکت کر دیے. آپ نے کہا پہلی غلطی معاف. وہ لوگ گھسے, دیکھے تو پانی آ رہا ہے, خراب کشتی ہے سمجھ کے چھوڑ دیے. اس کے بعد آپ نے وہ تختہ دبا دیا. اب چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے کہ وہاں بچے کھیل رہے تھے. جھٹ خضر نے تلوار نکالی, ایک بچے کو قتل کر دیا. اگر پیغمبر کے پاس معلوم کرنے کے لیے جبرائیل آ کر کہتے تو آپ کے پاس نہ اس وقت جبرائیل آئے نہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا, خالی خضر کی حرکت نظر آئی. تو آپ نے کہا یہ پہلی غلطی معاف. ایک کنارے پہ جا کے پہنچنے تک بادشاہ کے لوگ گھسے, دیکھے خراب کشتی ہے, چھوڑ دیے, تختہ دبا دیے. اب اس کے بعد وہ رستہ چلتے چلتے ایک بچے کھیل رہے تھے, ایک بچے کی گردن اڑا دی. کہا اے خضر تم نے بہت بڑا گناہ کیا, کوئی غلطی نہیں کی, اس نے جرم نہیں کیا اور کوئی معاملہ ایسا نہیں, اور تم نے ختم کر دیا, بہت بڑی غلطی کی. آپ نے کہا یہ دوسری غلطی معاف. اب ایک مقام پہ پہنچے, وہاں کے لوگوں سے کہا ہمیں کچھ کھلاؤ, ہمیں پلاؤ, ہمارے کو رکھو, مہمان نوازی کچھ کرو. نہ لوگوں نے کھلایا, نہ پلایا, نہ مہمان نوازی کی. آپ اس مقام پہ پہنچنے کے بعد دیکھا کہ ایک دیوار ہے اور گر گئی ہے.